बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एस्ट्रोलॉजी एक कैलकुलेशन का इल्म है, और जो हमने आज तक बातें नोट की, जो असातिज़ा ने तरीक़े कार समझाया, उसके मुताबिक हम बयान करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि अपना ये जो आज का ज़ायचा है 30 जनवरी 2025 है, तो कुछ लोगों के बड़े सवालात आए हैं। उन्होंने पूछा कि इमरान खान साहब के सख्त फ़ैसले। मैंने आपसे माजी में मेरी वीडियो उठा के देखिए, मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब के ज़ायचे में जो अतारद है वो इनके ज़ायचे के पहले खाने में जहाँ मरीख़ था वहाँ पे आके रहा, रिवर्स रहा, और खान साहब का जो ज़ाती सितारा मुश्तरी है वो ज़ायचे के 7वें खाने में बैठा हुआ है। अब ये दोनों एक दूसरे के हाकम सितारे थे और ये एक दूसरे दोनों के घरों में मौजूद रहे, और ज़ायचे में ये दोनों ही सितारे इमरान खान साहब के ज़माना हाल के सितारे। अब जो ज़माना हाल के सितारे थे उन्होंने बड़ा ज़ाहिर है कि यहाँ पे बड़ा ये यूनिक वक्त था कि जो तारद जो था वो रिवर्स भी रहा बुर्ज कौस में, और मुश्तरी रिवर्स रहा बुर्ज जोज़ा में। लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के घरों में काबज़ रहे और रिवर्स भी हुए और हालत किरान में भी पढ़े गए। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये वक्त खान साहब को इन्फॉर्मेशन का है। अब देखिए, जो ही तारद ने बुर्ज कौस को क्रॉस किया, आगे गया, तो खान साहब ने बड़ी तब्दीलियाँ की पार्टी में और सख्त फ़ैसले किए। असल में दोस्तों, खान साहब के ज़ायचे में जो सूरत हाल शारगान की है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। खान साहब एक दिलेर आदमी है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि खान साहब का सॉफ्टवेयर ऐसा है बाई बर्थ कि वो बुज़दिली को सख्त नापसंद करते हैं। लिहाजा आज मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि अतारद जब यहाँ आया तो उन्होंने पहले ही सख्त फ़ैसले सोच रखे थे जो उन्होंने किए। और जब वो जो सूरत हाल वो करने जा रहे हैं कि वो एहतजाजी तहरीक की सिमत में बातें जा रहे हैं, तो आज के ज़ायचे में उनकी जो सूरत हाल है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लिहाजा अगर खान साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वो एहतजाजी तहरीक करेंगे, तो अब हमने ज़ायचे में अतारद को देखना है कि तारद किधर है। तो दोस्तों, इस वक्त ज़ायचे में अतारद आज बुर्ज दिलों में प्लूटो के साथ किरान कर चुका है और चाँद का किरान भी हो चुका है। अब जो अतारद है सूरज के साथ हालत किरान में पढ़ा जाएगा। ये दोनों सारे इकट्ठे पढ़े जाएंगे और दोनों अपनी ताकत जो है वो मुश्तरी को देंगे। अगर आने वाले एक माह के अंदर अंदर कोई एहतजाजी तहरीक चल पड़ी तो वो तहरीक बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। उसकी दोस्तों वजह ये है कि ज़ायचे में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो इंटरनेशनल लेवल पे दबाव है इस हुकूमत का, वो इस हुकूमत पे जो इंटरनेशनल दबाव है दोस्तों वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बैरून मुल्क से जो सियारगान हैं, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि प्लूटो जब यहाँ आया तो उसका मतलब ही ये था खान साहब को इंटरनेशनल लेवल पे अब ताकत हासिल होगी। मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ, खान साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो जो प्रोग्राम बनाया चांसलर का इलेक्शन लड़ने का, तो पूरी दुनिया के अखबारात में आ गया जी खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तानी वो शनाख्ती कार्ड की वजह से जो भी मसले बने उन्होंने वो खान साहब नहीं लड़ सके। तो अब बताएं ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन किधर गया, कौन चांसलर बना, क्या हुआ, क्या हो रहा है, कोई बात ही नहीं है। तो खान साहब के ज़ायचे पैदाइश में ये शोहरत की सबसे बड़ी दलील है कि वो इस मुकाबले में आए, उनका नाम आया, सारी दुनिया में ने अपनी जो नज़रें थीं वो ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन पे लगा ली। इससे अगली बात करता चलूँ, जो मैं अर्ज़ करता हूँ कि खान साहब का ज़ायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है। दुनिया में दोस्तों सुपर पावर जो है वो अमेरिका है। अब अगर अमेरिका को हम गौर से देखें तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का ज़ायचा मैंने लगाया भी था, सदर पुतिन का भी लगाया था और इमरान खान के भी लगाया था। अब याद रखें, मेरी कैलकुलेशन में जो मैं ज़ायचा ये बयान कर चुका हूँ
میرے اس اپنا چینل پہ پڑا ہوا ہے صدر پیوٹن کا، عمران خان کا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچے میں مماثلت۔ آج میرے اندازہ ہے، میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، میری ڈیٹا کلیکشن ہے کہ آنے والے وقت میں دنیا میں 3 بندوں کا نام بہت زیادہ آئے گا۔ ان 3 بندوں میں یہی 3 بندے شامل ہیں، صدر پیوٹن، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان۔ اب ذرا غور کیجئے کہ صورتحال جو ہے پوری دنیا میں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے، انہوں نے رشیا سے کہا کہ بھائی یہ لڑائی بند کریں، تو پیوٹن نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہوں، لڑائی بند ہوگی۔ اب یہ مماثلت وہ ہے دوستو جو ذائچے میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح اب اس گیم میں جتنی میری کیلکولیشن ہے، خان صاحب ان ہونے والے ہیں، اور اب یہ کب ہوتے ہیں؟ ذائچہ اس سمت میں جانا شروع ہو گیا ہے دوستو۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خانہ امید میں، جو خانہ امید ہے خان صاحب کا، ذائچہ پیدائش کا 11واں خانہ، جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کسی بندے کی امید پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہاں کا حاکم ستارہ آج اس دن بادشاہت کے مقام پہ ہے، اور یہ بادشاہت کے مقام پہ رہے گا، اور اب چاند یہاں آ جائے گا۔ اور چاند جو ہے خان صاحب کے ذائچے کے 4تھے خانے میں، اب جو سیارگان ہوں گے، جو کہ اب ہونے والے ہیں، مطلب آج رات کو یہ ستارے تبدیل ہوں گے، تو چاند، زہرہ، زحل، راس اور نیپچن، یہ سب ستارے دوستو ذائچے کے، خان صاحب کے ذائچے کے 4تھے خانے میں ہوں گے۔ اور 4تھا خانہ جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کسی کے بھی ذائچے میں کہ وہ بندہ آنے والے وقت میں کیسا ہے۔ تو یہاں پہ سیارگان جو اکٹھے ہوئے، میں نے عرض کیا کہ یہ 4 ستارے اور ایک نکات گرہن، 5 چیزیں یہاں اکٹھی ہوئیں۔ تو اب آنے والا وقت اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ خان صاحب کا بڑا سٹرونگ ہے، کیونکہ دوستو جو مریخ ہے، جو عمران خان کے مخالفین کے ذائچے میں نیگیٹو ہے، زحل عمران خان کے ذائچے میں نیگیٹو ہے، لیکن خان صاحب کے ذائچے میں بائی برتھ زحل جو تھا، یہ ستارہ بادشاہت کے خانے میں تھا۔ تو ذائچے کا ایک بہت بڑا قانون ہے کہ جب زحل کسی کے ذائچے میں بہت طاقتور ہوگا، تو زحل جب کمزور ہوگا تو اس کو بخار وغیرہ تو چڑھے گا، لیکن اسے ہوتا کچھ نہیں۔ اب جو یہ سیارگان یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ آنے والے وقت میں خان صاحب کے لیے ایک تو وہ بہتری کا وقت لا رہے ہیں، دوسرا یہ جو ستارے میں نے عرض کیا کہ برج دلوں میں شمس، عطارد، پلوٹو اور چاند آج کے دن میں یہاں اکٹھے ہیں۔ اب جو ہی عطارد یہاں سے ٹریول کرے گا، خان صاحب کے ذائچے کے 4تھے خانے میں آ جائے گا، اور یہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کے لیے اب اور کامیابی کی اطلاعات آنا شروع ہوں گی۔ اور آپ نے دیکھا، جو میں نے عرض کیا کہ عمران خان کے مخالفین ایک دلدل میں اتریں گے، ان کی گاڑی کو ریورس گیئر لگے گا، وہ دوستوں ریورس گیئر لگا ہوا ہے۔ اب یہ جو مرضی کر لیں، ان کی گاڑی 1 انچ آگے نہیں جائے گی، ذائچہ کہہ رہا ہے۔ اور نہ صرف گاڑی ان کی 1 انچ آگے نہیں جائے گی، بلکہ انہیں سخت سبق ملنے کی سمت میں ستارے اعلان کر رہے ہیں، سخت سبق۔ اور یہاں پہ ابھی دوستو خان صاحب کے ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورج جو ہے اس نے اپنی طاقتور ترین نظر مشتری کو دینی شروع ہو چکی ہے، حد اتصال ہو چکا ہے، سورج کے ساتھ عطارد بھی ملنے والا ہے، چاند آج اپنی تمام تر طاقت سورج کے ساتھ مل کے مشتری کو دے رہا ہے، خان صاحب اور سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور مجھے یہاں ایک آپ کو پتہ ہے کہ حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پہ کہ کچھ لوگوں کو دیکھنے سے بھی بات سمجھ نہیں آتی، ایسٹرالوجی تو ان بیچاروں کو کیا نہیں۔ یہ خان صاحب جو ہیں وہ تو کوئی دلیر آدمی نہیں، ایک ہیں وہم زدہ ایسٹرالوجر۔ خان صاحب سے دلیر آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ بتائیں ہسٹری میں جتنے بھی سیاستدان گئے، کون بیمار نہیں ہوا؟ کسی کے موروں کا پرابلم ہو گیا، کسی کو ہارٹ ٹربل ہوگی، دیے ڈاکٹر کو پیسے اور جناب ہسپتال پہنچ گئے۔
خان صاحب نے کبھی کہا کہ مجھے یہاں درد ہے، مجھے وہاں درد ہے، نعوذ باللہ. وہ تو اپنے کام کو لگے ہوئے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، اپنا وقت گزار رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں. قدرت جو کرتی ہے دوستو، قدرت کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے. ہماری آسٹرالوجی خان صاحب کے ذائچے میں ان کو اور سٹرونگ اور کامیاب بتا رہی ہے، عدلیہ کو بھی اور سٹرونگ اور کامیاب بتا رہی ہے. جو ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے اس میں دلیلیں آنی شروع ہو چکی ہیں، اور اس دلیل میں یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس ذائچے میں جو صورتحال ابھی تبدیل ہونی ہے، اس تبدیل ہونے والی صورتحال میں نیپچون نے بھی اپنا بوٹ چینج کرنا ہے، اور پاکستان کے حال کے خانے میں پہلی مرتبہ اس نے اسی سال میں انٹر ہونا ہے. اور یہ جب یہاں پہ نیپچون آئے گا تو یہ آل آف اے سڈن حالات اور واقعات کو تبدیل کر دے گا. ذائچے میں جو سورج اور عطارد اور آج چاند اور اس کے ساتھ ساتھ مشتری کی آپس میں ساتھ نظر ہے نا دوستو، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. اب آپ سمجھیے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ میدان سج گیا، تو میدان سج چکا ہے، ستارے یہ بتا رہے ہیں. اب اس کا رزلٹ کیا آتا ہے وہ تو زیادہ دور نہیں ہے. اس کی وجہ دوستو دلیلی یہ ہے کہ مشتری کو جو طاقت سورج دے رہا ہے اور چاند اور اس میں عطارد شامل ہو گئے ہیں. چاند، مشتری، عطارد اور شمس کی آپس میں سات نظرات کا نقطہ آغاز ہو چکا ہے. اب آنے والے ایک مہینے میں بہت ساری باتیں تبدیل ہو جائیں گی، اور یہ جو تبدیل ہوں گی باتیں یہ دو سمت میں جائیں گی. پہلی بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہی مشتری اسی سال میں جائے گا اپنے شرفی برج میں، اور سورج پیچھے آ رہا ہے، سورج وہاں پہ اس کے ساتھ کران کرے گا، تو یہ پاکستان میں نئے الیکشن کی بات بھی ہو سکتی ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کی. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کیونکہ نیپچون یہاں پہ آ چکا ہوگا پاکستان کے پہلے خانے میں، تو اب وہ ماضی والی باتیں دفن ہو جائیں گی. جو ماضی میں ہوئی نا باتیں وہ ساری دفن ہو جائیں گی. اب آل آف اے سڈن نئی اور کامیاب باتیں آنا شروع ہوں گی، اور اس حکومت پہ جو عالمی دباؤ ہے یہ اب بڑھ جائے گا. جو ہی چار ستارے دوستو، یہ جو زہرہ، زحل، راس اور نیپچون ہے، یہاں پہ چاند کے آنے کی دیر ہے، تو انٹرنیشنل لیول پہ اس حکومت پہ دباؤ جو ہے دوستو وہ بڑھ جائے گا. اب باتیں ان کی برداشت سے باہر ہو جائیں گی. اور میں یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ مریخ جو ہے اپنی نحس ترین پوزیشن میں ہے، اور یہ عمران خان کے مخالفین کو ایک سخت سبق دینے کی سمت میں انڈیکیشن دے رہا ہے. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو اگلی باتیں آئیں گی وہ بیان کریں گے. آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہے کہ آنے والے وقت میں عدلیہ سٹرونگ ہوگی اور سٹرونگ فیصلے دے گی انشاءاللہ.